اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ قرآن مجید فرقان حمید کے سلسلہ میں ہم آج 28ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ 28ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 صورتیں نازل فرمائی۔ یہ 9 صورتیں مدنی صورتیں ہیں، گویا 28واں پارہ ریاست مدینہ یا مدنی معاشرے کی تشکیل پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے اس میں سورۃ المجادلہ ہے۔ سورہ مجادلہ خاندانی قوانین اور مجلس کے آداب پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مجلس کے آداب سکھائے کہ مجلس میں دوسروں کے لیے جگہ بناؤ، اپنے دلوں کو کشادہ رکھو، اگر تمہیں اٹھنے کا کہا جائے تو بلا جھجک اٹھ جاؤ، گناہ اور ظلم پر مبنی سرگوشیوں سے مکمل پرہیز کرو۔ اور دوسرا، یہاں پر زہار کا مسئلہ بیان کیا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے اور ان کو اپنے اوپر حرام کر لیتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی شخص بیوی سے زہار کر بیٹھے تو اس کا کفارہ بیان فرمایا کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے، لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے اور اپنی اس قسم کو توڑ دے، اپنی اس قسم کو ختم کرے۔ زہار کا 3 درجوں میں کفارے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کی اس رسم کو ختم کر دیا۔ سورۃ الحشر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشی انصاف اور اسلامی اخوت کو بیان فرمایا۔ اس میں مال فے کی تقسیم کا ذکر کیا گیا کہ مال فے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، آپ کے قرابت داروں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے، مسکینوں اور یتیموں کے لیے ہے۔ مال فے ایسا مال جو میدان جنگ میں مسلمانوں کو بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے، دشمن اپنا مال چھوڑ کر چلا جائے، بغیر جنگ کے مسلمانوں کو وہ مال مل جائے، اس کو مال فے کہتے ہیں، اور اگر جنگ کرنے کے بعد وہ مال ملے تو وہ مال غنیمت ہے۔ پھر سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار اور مہاجرین کی اخوت کو بیان فرمایا۔ کہا گیا کہ ان کے درمیان بڑی بے لوث محبت ہے، ان کی آپس میں ایثار کی لازوال مثالیں موجود ہیں، یہ اپنا سب کچھ ایک دوسرے پر نچھاور کرنے والے ہیں، جبکہ منافقین وہ شیطان کی طرح مصلحت پسند ہیں، کفر پر اکساتے ہیں، اور جب کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتے ہیں، جبکہ انصار اور مہاجرین ایسا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں انصار اور مہاجرین کی صفات بیان فرمائی۔ سورہ حشر کا اختتام اللہ تبارک و تعالیٰ کے 16 عظیم اسماء حسنہ پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ ممتحنہ خارجہ پالیسی اور وفاداری پر مبنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامک اسٹیٹ کو ایک بہترین خارجہ پالیسی دی کہ جو تم سے جنگ نہ کریں، جنگ نہ کرنا چاہیں، کوئی معاہدہ کرنا چاہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف سے پیش آؤ، لیکن جو دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ لڑیں، گھروں سے نکالیں، ان سے دوستی اور ان سے تعلق حرام ہے، ان سے کسی قسم کا کوئی ریلیشن نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خارجہ پالیسی دے دی اسلامک اسٹیٹس کو، مسلمانوں کو، کہ تم نے دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلق رکھنا ہے، ایسوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنی جو حسن سلوک رکھنا چاہتے ہیں، جو جنگ نہیں کرنا چاہتے، ایسوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا جو تمہارے دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ لڑتے ہیں۔ پھر سورہ ممتحنہ میں عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے کہ جب فتح مکہ کے بعد ہجرت کر کے کچھ خواتین آئیں تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے 6 شرائط پر بیعت لی۔ زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، شرک نہیں کرنا، نیکی میں نافرمانی نہیں کرنی، بہتان نہیں لگانا، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ اس کے بعد سورہ صف کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ قول و فعل کا تضاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ سوال کیا گیا قرآن مجید فرقان حمید میں کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کوئی شخص زبان سے کچھ کہے اور اس کا کردار کچھ اور ہو۔ پھر اس صورت میں ذکر کیا گیا سچے مومن کا، کہ سچے مومن وہ ہیں جو میدان جنگ میں ایک مضبوط دیوار کی طرح متحد ہو کر لڑتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی خفیہ تدبیریں نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کے خلاف چالیں نہیں چلتے، وہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی سازشیں نہیں کرتے، بلکہ وہ آپس میں متحد رہتے ہیں۔ مومن ہمیشہ متحد رہتے ہیں۔ اور پھر اس صورت میں بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور نبی کریم علیہ السلام پر ایمان، جان اور مال سے جہاد کرنا ہے، یہ بہترین سرمایہ ہے انسان کے لیے۔ اور منافع انسان کا حقیقی منافع یہ ہے کہ اسے گناہوں کی معافی مل جائے، ابدی جنت کا وہ حقدار ہو جائے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مل جائے، اسے فتح نصیب ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک بہترین منافع ہے۔ سرمایہ ہمارے پاس
ایمان ہے، جان ہے اور اپنے مال سے جہاد کرنا، یعنی اللہ کے راستے میں جو خرچ کر دیا، حقیقی سرمایہ وہ ہے، اور اس سرمایہ کا منافع ہی منافع ہے۔ منافع یہ کہ انسان کو گناہوں سے معافی مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد مل جاتی ہے، اسے ابدی جنت مل جاتی ہے۔ پھر سورہ جمعہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ جمعہ میں نبوت کے مقاصد اور روحانی تربیت کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کا حکم دیا، تزکیہ نفس کا حکم دیا کہ اپنے نفس کو پاک رکھو، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھو، شیطان کی پیروی نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کرو، قرآن مجید کی تعلیم دو، لوگوں کو سکھاؤ اور حکمت کی تعلیم دو۔ اور پھر اس صورت کے اندر جمعۃ المبارک کے دن کا ایک اہم مسئلہ بیان کیا گیا کہ جیسے ہی جمعہ کی اذان ہو، خرید و فروخت کو، تجارت کو، اپنے دنیاوی معاملات کو فوراً ترک کر دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو، مسجدوں کی طرف دوڑو، نماز جمعہ میں شرکت کرو۔ اور اس صورت میں بتایا گیا کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، جنہیں قرآن مجید فرقان حمید کا علم دیا گیا، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، انہوں نے قرآن مجید کو سمجھا نہیں، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں، کہ کیا فائدہ ان کے اس کتاب کو حاصل کرنے کا، اس علم کو حاصل کرنے کا، اس حکمت کو حاصل کرنے کا۔ پھر سورہ منافقون ہے، اس میں منافقین کی صفات بیان کی گئی کہ منافقین چرب زبانی سے کام لیتے ہیں، وہ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، وہ ظاہری طور پر کچھ اور شو کرتے ہیں، اندر ان کا باطن کچھ اور ہوتا ہے، وہ جھوٹی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیتے ہیں، حق کے سامنے تکبر کرتے ہیں۔ بتایا گیا کہ وہ منافقین عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ سچی عزت صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ منافقین جو تمہارے ساتھ مل کر جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا کے حق کے سامنے تکبر کر کے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں وہ کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ پھر سورہ تغابن ہے اس بارے میں، جس میں ذکر کیا گیا کہ قیامت کا دن وہ ہار اور جیت کا دن ہے، جب کفر کرنے والے اپنی ہار دیکھیں گے اور مومنین اپنی جیت دیکھیں گے۔ کفار کی ہار یہ ہوگی، گناہ گاروں کی ہار یہ ہوگی کہ وہ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے، مومنین کی، ایمان والوں کی، اہل تقوی کی جیت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر سورۃ تغابن کے اندر ایک بہت اہم تنبیہ کی گئی لوگوں کو، مسلمانوں کو، کہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ انسان دو چیزوں کی وجہ سے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، عبادت سے دور ہو جاتا ہے، ایک مال اور دوسری اولاد۔ تو فرمایا کہ کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے، تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ موت آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، موت آنے سے پہلے نیکیاں کر لو، جب موت آ گئی پھر نیکیاں کرنے کا وقت نہیں ملے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا وقت نہیں ملے گا۔ پھر سورۃ طلاق ہے اس پارے کے اندر، جس میں عائلی قوانین کا ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی مسلمان کسی شرعی مجبوری پر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو وہ حالت طہر میں ایک طلاق دے، پھر عدت کا شمار کرے اور بیوی اس دوران میں اسی گھر میں رہے تاکہ صلح کی اور رجوع کی گنجائش نکل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قطعاً پسند نہیں ہے کہ کسی بھی حالت میں میاں بیوی کے درمیان میں علیحدگی ہو جائے۔ سورہ نساء میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ذکر فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ تم آپس میں صلح کر لو، اپنے خاندان کے بڑے لوگوں کو بٹھاؤ، اپنا معاملہ سلجھاؤ اور آپس میں صلح کر لو۔ طلاق کا بھی جو پیٹرن قرآن نے ہمیں دیا، فرمایا گیا کہ ایک طلاق دو، دوران عدت بیوی اسی گھر میں رہے تاکہ ممکن ہے کوئی صلح کا یا رجوع کی کوئی صورت نکل آئے۔ میاں بیوی کی علیحدگی میں شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جائز کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ کام طلاق ہے۔ پھر اسی صورت کے اندر یعنی سورۃ طلاق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے 5 بہترین ثمرات بیان کیے کہ تقوی مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہے، تقوی کے ذریعے سے انسان کو غیب سے رزق حاصل ہوتا ہے، اہل تقوی کے معاملات میں آسانی ہو جاتی ہے، اہل تقوی کو گناہوں سے معافی مل جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا کرتا ہے، بہترین اجر عطا کرتا ہے۔
اور ہم قرآن مجید فرقان حمید کے جب پاروں کا مطالعہ کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بار بار قرآن مجید کے اندر تقوی کا ذکر آتا ہے۔ گویا قرآن مجید فرقان حمید کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ مسلمان اہل ایمان متقی ہو جائیں، وہ تقوی اختیار کر لیں، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آ جائے۔ پھر سورہ تحریم ہے، سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھریلو آزمائشوں کا ذکر کیا اور خواتین کی 4 عظیم مثالیں دی۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، لہٰذا تم اپنی مرضی سے اپنے اوپر کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کرو۔ اور پھر ایک بڑی تنبیہ والی آیت اس صورت کے اندر نازل فرمائی کہ اے اہل ایمان قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ گویا جہنم کی آگ سے صرف خود نہیں بچنا بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی بچانا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو قیامت کے دن صرف انسان نے اپنے بارے میں جواب نہیں دینا بلکہ جو اس کے ماتحت ہوں گے ان کے بارے میں بھی جواب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر اس صورت کے اندر 4 خواتین کی مثال دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی جو نبی کے قریب ہونے کے باوجود کفر میں پڑ گئی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی وہ بھی کفر میں پڑ گئی، انبیاء کی بیویاں کفر میں پڑ گئیں اور انبیاء پر ایمان نہیں لا سکیں، گویا کہ ان کو انبیاء کی قربت کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ جبکہ دوسری طرف حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں وہ ظلم کے باوجود ایمان لے آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت ان کا مقدر کر دیا۔ اور حضرت مریم بنت عمران کا ذکر کیا گیا جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، اپنی عزت کی حفاظت کی اور سچی مومنہ بن گئیں، وہ متقین میں سے ہو گئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہترین اجر عطا فرمایا۔ گویا کہ یہ صورت ہمیں بتا رہی ہے کہ کسی کی قربت انسان کی بخشش کے لیے کافی نہیں ہے۔ نبیوں کی اولاد، نبیوں کی بیویاں کفر کر کے جہنم میں چلی جاتی ہیں اور فرعون کی بیوی ایمان لا کے جنت کی حقدار ہو جاتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے، بنیادی درس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، تقوی، اطاعت اور انبیاء کرام علیہ السلام کی اتباع یہ فرض ہے۔ صرف کسی کے ساتھ تعلق ہونا یا کسی کی قربت حاصل کرنا انسان کی بخشش کے لیے کافی نہیں ہے۔ 28واں پارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام صرف چند عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک مکمل نظام حیات ہے، ایک پورا کوڈ آف لائف ہے۔ اس میں آئلی زندگی کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس میں ریاست اور معیشت کو ڈسکس کیا جاتا ہے، معاشرے کے آداب کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ حقیقی فلاح اور کامیابی صرف اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔